اہل کتاب یعنی وہ لوگ جن کے پاس کوئی مذہبی کتاب ہو اور جو اپنی مذہبی اور ذاتی زندگی میں اسی کتاب سے رہنمائی لیتے ہوں۔ یہ ایک ایسی تعریف ہے جو سننے میں سادہ بھی لگتی ہے اور بظاہر ہر اس مذہب پر صادق آتی ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی مقدس کتاب موجود ہو۔ لیکن کیا واقعی اہل کتاب کا مفہوم اتنا ہی سادہ ہے؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اہل کتاب کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور عام طور پر اس سے یہود و نصارہ مراد لیے جاتے ہیں جن کے پاس تورات اور انجیل جیسی آسمانی کتابیں تھیں۔ مگر سوال یہ ہے، کیا دنیا میں صرف یہی مذہبی کتابیں موجود ہیں؟ وید، اپنشد، مہابھارت اور رامائن ہندو مذہب میں زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ بدھ مت میں تریپٹک اور بدھ کی تعلیمات ایک مکمل اخلاقی اور روحانی نظام پیش کرتی ہیں۔ تو پھر یہاں ایک فطری سوال جنم لیتا ہے، اگر کتاب ہونا ہی معیار ہے تو ہندو اور بدھ مت جیسے مذاہب اہل کتاب کیوں نہیں کہلاتے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اسلامی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے پاس نبی بھی آئے اور آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ان تعلیمات میں تبدیلیاں ہوئیں اور گمراہی پیدا ہوئی۔ تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ ہندو مت یا بدھ مت کے ابتدائی دور میں بھی کوئی نبی آیا ہو اور بعد میں ان کی اصل تعلیم بدل دی گئی ہو؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہیں بھی کسی درجے میں اہل کتاب سمجھا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کیوں نہیں؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے، قرآن، کلاسیکی تفسیر اور اسلامی فقہ کی روشنی میں، تاکہ اہل کتاب کا مفہوم محض ایک اصطلاح نہ رہے بلکہ ایک واضح سمجھ آنے والی حقیقت بن سکے۔ جب سوال اتنا سنگین ہو کہ کسی مذہب کی شناخت بدل سکتی ہو تو اس کا جواب رائے سے نہیں بلکہ نص سے تلاش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں براہ راست قرآن مجید سے رہنمائی لینا ہوگی، جہاں اہل کتاب کوئی مبہم یا عمومی اصطلاح نہیں بلکہ ایک متعین مذہبی شناخت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ قرآن جہاں بھی اہل کتاب سے خطاب کرتا ہے وہ انہیں ایک مخصوص تاریخی پس منظر کے ساتھ یاد دلاتا ہے، انبیاء، وحی اور آسمانی کتابوں کے ساتھ۔ کسی مقام پر ان سے سوال کیا جاتا ہے، کسی مقام پر مکالمے کی دعوت دی جاتی ہے اور کہیں ان کی تحریف اور اختلاف پر گرفت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہر جگہ مشترک ہے، قرآن اہل کتاب کو مشرکین سے الگ ایک ممتاز گروہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ محض لفظوں کا فرق نہیں بلکہ ایک گہرا فکری اور اعتقادی امتیاز ہے۔ اگر اہل کتاب اور مشرکین ایک ہی ہوتے تو قرآن انہیں الگ الگ ناموں سے کیوں پکارتا؟ اور اگر اہل کتاب ہونا صرف کتاب رکھنے کا نام ہوتا تو یہود و نصارہ کے سوا کسی اور مذہب کو اس نام سے کیوں یاد نہیں کیا گیا؟ اہل کتاب کی پہچان صرف لفظوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ ایک متعین نصوص پر مبنی اور تاریخی شناخت ہے۔ کلاسیکی مفسرین کے مطابق 3 عناصر ضروری ہیں۔ آسمانی کتاب یعنی پیغمبر پر نازل شدہ کتاب جس پر مذہبی زندگی اور اصول مبنی ہو اور صحیح طریقے سے محفوظ اور منتقل کی گئی ہو۔ نبوت اور پیغمبر یعنی وہ قومیں جن پر اللہ کے نبی آئے اور جنہوں نے ان کے پیغام کو اپنی مذہبی روایت کا حصہ بنایا۔ مذہبی روایت اور تاریخی تشخص یعنی نسل در نسل منتقل شدہ واضح مذہبی روایت جو اہل کتاب کو ایک مخصوص دائرے میں رکھتی ہو۔ فقہائے کرام نے اس تصور کو شرعی احکام جیسے نکاح، ذبیحہ، جزیہ اور مذہبی آزادی سے بھی جوڑا اور تاکید کی کہ اہل کتاب کے دائرے کو قیاس یا مفروضے سے وسیع نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا، لیکن دیگر اقوام جن کے پاس مذہبی صحائف بھی تھے اس دائرے میں شامل نہیں ہوئے۔ ہندو مذہب کسی ایک نبی یا مخصوص دور وحی سے وابستہ نہیں، اس کی تشکیل ایک طویل تاریخی اور فکری ارتقاء سے گزری ہے۔ ہندو صحائف جیسے وید اور اپنشد، مہابھارت اور رامائن اپنے ماننے والوں کے نزدیک مذہبی تقدس رکھتے ہیں، لیکن وہ تقدس قرآن میں بیان ہونے والی نبوی وحی کی نوعیت سے مختلف ہے۔ خود ہندو روایت میں وید کو اپروشے
یعنی غیر انسانی کہا جاتا ہے، مگر کسی نبی سے براہ راست نسبت اس تصور کا حصہ نہیں۔ کلاسیکی مسلم علماء نے اس نقطہ پر خاص توجہ دی۔ امام ابن حزم واضح کرتے ہیں کہ جن اقوام کے ہاں نہ کسی نبی کی متواتر روایت ملتی ہو اور نہ آسمانی کتاب کا محفوظ اور معلوم سلسلہ، انہیں اہل کتاب کہنا نصوص کے خلاف ہے۔ اگرچہ ابن حزم ہندوؤں کا نام صراحت سے نہیں لیتے، لیکن ان کا یہ اصول بعد کے فقہائے کرام نے بر صغیر کے مذاہب پر براہ راست منطبق کیا۔ تاریخ کا ایک پہلو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعد ادوار میں وحدت الوجود یا کسی اعلیٰ مطلق حقیقت جسے برہمن کہا جاتا ہے کا تصور نمایاں رہا۔ کچھ جدید مسلم مفکرین نے یہ امکان ظاہر کیا کہ شاید اس روایت کی ابتدائی صورت کسی توحیدی پیغام سے کچھ قرب رکھتی ہو، جو وقت کے ساتھ اساطیر اور کثرت الوہیت میں ڈھلتی چلی گئی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے بہت سے مشرکانہ مذاہب کی جڑ میں کبھی کوئی اصل ہدایت موجود رہی ہو۔ فقہا کے نزدیک اہل کتاب کی شناخت محض فکری یا نظری بحث نہیں، بلکہ عملی احکام کی بنیاد ہے۔ نکاح، ذبیحہ، جزیہ یا مذہبی آزادی، یہ سب احکام اسی شناخت سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ اکثریت فقہا، فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اس بات پر متفق ہیں کہ اہل کتاب کی تعریف قرآن و سنت میں متعین ہے اور اطلاق صرف یہود و نصارہ پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب ہونے کے لیے دو بنیادی شرائط ضروری ہیں: کسی تسلیم شدہ نبی کی نبوت پر ایمان، اس نبی پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب کی باقاعدہ مذہبی روایت۔ حنفی فقہا نے مزید باریک بینی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا کہ ہر وہ قوم جو کبھی کسی نبی کی امت رہی ہو یا جس کے پاس نصوص کا سلسلہ محفوظ ہو، ان کے ساتھ بعض معاملات میں اہل کتاب جیسا برتاؤ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصول محدود ہے اور خاص حالات کے لیے ہے۔ ہندوؤں یا بدھوں پر اس کا اطلاق براہ راست نہیں۔ جدید ریاست اور سماجی ماحول نے فقہائے کرام کو متوجہ کیا کہ وہ کلاسیکی تقسیم اہل کتاب اور غیر اہل کتاب صرف نصوص کی بنیاد پر نہ دیکھیں، بلکہ مقاصد شریعت، عدل اور امن عامہ کو بھی مد نظر رکھیں۔ شیخ محمود شلتوت نے کہا کہ غیر مسلم شہریوں کے حقوق کا تعین قدیم فقہی زمروں پر نہیں، بلکہ اسلامی اصول عدل اور مساوات پر ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بھی ہندوؤں کو اہل کتاب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ جدید ریاست میں ان کے ساتھ شہری مساوات کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے۔ ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے بھی یہی بات دہرائی ہے۔ اہل کتاب کی اصطلاح شرعی حدود پر محدود ہے، مگر جدید ریاست میں غیر مسلموں کے ساتھ مساوی قانونی سلوک اور معاہدات فقہ السیاسیہ الشرعیہ کے تحت جائز ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ ہندو مذہب کو مکمل طور پر مشرکانہ سانچے میں قید کرنا تاریخی اور فکری طور پر درست نہیں، لیکن فقہی اصطلاح میں کبھی اہل کتاب قرار نہیں دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف کے ساتھ اگر سابقہ اقوال کو یکجا کر کے دیکھا جائے تو ایک واضح علمی تسلسل سامنے آتا ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے ہندو مذہبی متون کے براہ راست مطالعہ کے بعد انہیں ایک ایسی امت قرار دیا جس کی بنیاد کبھی توحید پر قائم تھی۔ قاضی سعید اندلسی نے انہیں صابیہ میں شمار کیا۔ شہرستانی نے ان کے ہاں روحانیت اور سنویت دونوں پہلوؤں کی نشاندہی کی۔ امام فخر الدین رازی نے ان کے وجود باری تعالیٰ پر اتفاق کا ذکر کیا، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو صاف الفاظ میں انہیں اہل کتاب قرار دیے جانے کے استحقاق کی بات کی، اور آیت جزیہ اور آیت نظارت سے استدلال کیا ہے کہ ہر امت میں نذیر آیا ہے۔ یہ اقوال محض جذباتی رائے نہیں، بلکہ مختلف ادوار کے مستند علماء و محققین کی علمی آراء ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اہل ہنود کے بارے میں اسلامی علمی روایت میں یکسر انکار یا مطلق نفی کا رویہ ابتدائی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا زاویہ نظر موجود رہا ہے جو انہیں شبہ اہل کتاب کے دائرے میں دیکھنے کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی، تفسیری اور فکری روایت میں ایسے مضبوط اشارات موجود ہیں جو اہل ہنود کو کم از کم شبہ اہل کتاب کے طور پر سمجھنے کی
ایک علمی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہیں دعوت کلمہ سوا کا مخاطب سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ دیگر اہل کتاب کو سمجھا گیا ہے۔